نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی ممبر؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ارحم الراحمین نے مضطرب فطرت کی التجاسنی اور نوع انسان کے تمام طبقات پر رحم کرنے کے لیے ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی بعثت کا مقصد ہی یہ قرار دیا کہ تمام اقوام عالم پر رحمت ہو اور سارے جہان اس کے لطف و کرم سے فیض یاب ہوں۔ اس کو ایسا مکمل ضابطہ حیات دے دیا جو دینی اور دنیاوی کامیابیوں کا ضامن اور کفیل ہے، اور یقین دلا دیا کہ یہ ضابطہ، یہ دستور اساسی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور انسان کو ایسی مصیبت کبھی نہیں برداشت کرنی پڑے گی کہ طالب حق مضطرب ہو اور اس کو نور حق کی جھلک نظر نہ آئے۔ دلیل صداقت۔ پہلی دلیل خود اس نبی کی زندگی تھی۔ کیا ایسا شخص جھوٹ بول سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، جس کی پوری زندگی پاک بازی، سچائی، امانت داری، نیک دلی، اعلیٰ اخلاق اور شریفانہ خصلتوں کی حسین تصویر اور نہایت صاف و شفاف آئینہ رہی ہو؟ اور کیا اس خدا کے نام پر جھوٹ بول سکتا ہے جس کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں بچپن سے گبی ہوئی ہو، اور جس کے جلال و جبروت سے وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے؟ دوسری دلیل قرآن شریف ہے، جو صرف اس نبی کو دیکھنے والوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انصاف پسند طالب حق کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی دلیل ہے۔ قرآن پاک کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو بلا کسی رد و بدل اور بلا کسی تبدیلی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس طرح یہ یقینی بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی بات یقینی ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کیونکہ یہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو تمام دنیا کو چیلنج ہے کہ اس جیسا کلام بنا کر پیش کر دے۔ پورا قرآن شریف مقابلے پر نہ پیش کر سکیں تو اس کا کوئی حصہ ہی پیش کر دیں۔ قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، 114 نہیں، صرف 10 صورتیں پیش کر دیں۔ 10 صورتیں نہ پیش کر سکیں، صرف ایک صورت اس جیسی بنا کر پیش کر دیں، اور اگر نہ پیش کر سکیں تو یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں انسان کی موجودہ زندگی اور آئندہ زندگی کے فلاح و بہبود کے لیے کہا گیا ہے، اور مخالفت کی صورت میں جس عذاب، بربادی اور تباہی کی خبر دی گئی ہے، وہ سب حق ہے۔ اس کی مخالفت حق کی مخالفت ہے، جس کی سزا تباہی، بربادی اور دائمی عذاب ہوتی ہے۔ جو کتابیں الہامی یا اسمانی مانی جاتی ہیں وہ اپنی اصلی زبان میں نہیں رہیں یا اس زبان کے لیے بولنے والے نہیں رہے، لیکن قرآن حکیم جس زبان میں نازل ہوا اپنی اسی زبان میں انہی لہجوں اور طرز تلاوت کے ساتھ موجود ہے، اور جس زبان میں نازل ہوا وہ بھی موجود ہے۔ اس کے بولنے والے مسلم اور غیر مسلم کروڑوں، اس کا ادب زندہ، اس کی ادیب ترقی پذیر۔ اگر قرآن پاک جس طرح زمانہ نزول میں معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ عربی ادب میں اس کو آج بھی وہ مقام حاصل ہے کہ بڑے بڑے ادیب اس کے فکروں اور جملوں سے اپنے کلام آراستہ کرتے ہیں۔ کسی بھی ادبی مضمون میں اس کی کوئی آیت آ جاتی ہے تو پورے کلام میں جان ڈال دیتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی تعلیم کو دیکھو، وہ تعلیم خود اپنی صداقت اور سچائی کی دلیل آپ ہے۔ پوری تعلیم اس ویڈیو میں پیش نہیں کر سکتا، صرف بنیادی تعلیمات کا خلاصہ چند نمبروں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ غور کیجئے، کیا اس سے بہتر، مقدس، اس سے زیادہ سچی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس کے پیش کرنے والے کی تقدس پر کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے؟ آگے ہے توحید۔ توحید کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ قدرتی مشاہدات، تاریخ کے مسلمہ واقعات اور خود انسان کی فطری احساسات سے نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں استدلال کیا گیا ہے۔ ہم نے تمام آیاتوں کا حوالہ نہیں دیا بلکہ کسی آیات یا 2 آیاتوں کے حوالے کو کافی سمجھا ہے۔ سورۃ اخلاص، جس میں اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہر ایک ضرورت اور احتیاج سے وہ پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر اور نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ سورۃ شورى میں ارشاد ہے،
اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ تمام نگاہوں کو پا رہا ہے، وہ بڑا ہی لطیف اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہے، اس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں پر، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جتنے نبی اور رسول آئے ان سب کی تصدیق کرو اور ایمان لاؤ۔ سورۃ رعد میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر قوم کے لیے نبی رہنما ہوئے۔ سورۃ فاطر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہر ایک امت انسانی گروہ قوم میں نبی گزرے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں بلا تفریق سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ کافر ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اس میں سے بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے سے جدا نہیں کیا کہ اس کو نہ مانا ہو، تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، ہم ان قریب انہیں ان کے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ان تک ضرور پہنچے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔